السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب آخرکار اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ حالانکہ وہ اڈیالہ نہیں جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اٹک جیل میں خوش ہوں۔ پھر کس کی سفارش پہ یا کسی کی بد دعا کے نتیجے میں وہ اڈیالہ جیل پہنچے، اس مسئلے پہ آج تفصیلاً گفتگو ہوگی آپ سے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ جناب نواز شریف صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے۔ اب ان کی پاکستان واپسی یقینی ہو گئی ہے، اور پاکستان آنے کے بعد کیا ان کو حکومت بنا کے دی جائے گی، اور اگر حکومت ان کو مل گئی تو وہ حکومت میں آ کر کیا کریں گے، اس پہ آج بحث کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب بشرا بی بی کے سابق خاوند خاور مانیکا صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، اور گرفتاری کے بعد انہوں نے ہوشربا جو ہے انکشافات کیے ہیں۔ اس پہ بھی آج آپ سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جناب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کو آخر اڈیالہ جیل جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب پہلے توشہ خانہ کیس میں جو ہے 3 سال کی ان کو جب سزا ہوئی تھی تو اس سلسلے میں جیل اٹک ان کو منتقل کیا گیا تھا۔ بعد میں جو ہے ان کی ضمانت بھی ہو گئی اس سلسلے میں۔ پھر ایک اور جو ہے سائفر کیس میں جو ہے ان کی گرفتاری ڈالی گئی، اور سائفر کیس میں وہ جو ہے اٹک جیل میں موجود تھے، اور ان کی طرف سے ایک جو ہے پھر اپلیکیشن بار بار جب سے وہ اٹک جیل گئے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ اٹک جیل میں جو ہے نا فیسیلیٹیز وہاں پر جو ہے سہولیات اتنی نہیں ہیں، لہٰذا مجھے جو ہے نا میں کلاس بی جو ہے کا انٹائٹل ہوں، اور بیٹر کلاس جو ہے مجھے ملنی چاہیے، جبکہ اٹک میں یہ بی کلاس ہے نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں شور و غل کافی جو ہے نا بشرا بی بی کی طرف سے بھی ان کے وکلاء کی طرف سے بھی یہ باتیں کہی جاتی رہیں۔ پھر جو ہے ایک پٹیشن داخل کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کو جو ہے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اور یہ بی کلاس جو ہے اس کے انٹائٹل ہیں۔ تو جناب اسی عرصے میں جو ہے نا عمران خان صاحب کے بقول جو ہے وہ اٹک جیل میں جو ہے اٹک جیل کے ماحول سے مانوس ہو گئے۔ ادھر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا جی کہ ان کو اٹک جیل جو ہے نہیں رکھا جائے گا، اور ان کو فی الفور جو ہے اڈیالہ جیل جو ہے وہ منتقل کیا جائے۔ جب عمران خان صاحب کو یہ خبر پہنچی اور پتہ چلا کہ جو ہے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ جو ہے ان کے تیور کچھ اور ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی میں تو وہاں نہیں جاتا، میں جو ہے اٹک جیل سے مانوس ہو گیا ہوں، یہاں کے سٹاف سے، یہاں مجھے کھانا ملتا ہے، مجھے جم کی سہولت ہے، اور مجھے واک کرنے کی سہولت ہے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے وکلاء سے کہا کہ جائیں آپ وہاں پر جو ہے نا اپلیکیشن میری طرف سے دائر کریں کہ جو ہے ہم نے جو درخواست دائر کی تھی یہاں سے اڈیالہ جیل منتقلی کی، اس کو جو ہے ہم واپس لیتے ہیں اور اس کو جو ہے کینسل کر دیا جائے۔ جب وکلاء جناب عدالت میں دوبارہ پہنچے اور چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کے سامنے جب یہ اپلیکیشن انہوں نے دوبارہ رکھی کہ ہم جو ہے ہمارے کلائنٹ جو ہیں عمران خان صاحب اڈیالہ جیل نہیں جانا چاہتے، ہم اپنی درخواست یا وہ پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں، تو جج صاحب جو ہے نہایت غصے میں آ گئے، ان کے تیور بھی بدل گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، جائیں، یہ میرا فیصلہ ہے اور میرا حکم ہے، اس پہ جو ہے اس کی تعمیل کی جائے۔ اور وکلاء جو ہے وہ اپنا سا منہ لے کے واپس آ گئے۔ پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے بتایا کہ جی جج صاحب تو بہت ناراض ہیں، لہٰذا آپ کو وہاں جانا پڑے گا اڈیالہ جیل، اور پھر جو ہے وہاں سے وہ اڈیالہ جیل جو ہے منتقل ہو گئے۔ وہ 804 نمبر جو ان کا بلا لگا ہوا تھا جو قیدی نمبر اٹک جیل میں، وہ جناب چینج ہو گیا۔ اب یہاں پر جناب ان کا ڈریس بھی چینج ہو گیا، پنک شرٹ اور کالا پاجامہ، اور جو نمبر ان کو الاٹ کیا گیا ہے وہ پورا 500 ہے، 500۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ ان کو جو ہے ابھی تک جو ہے، حالانکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کو کلاس بی جو ہے وہ دی جائے، لیکن ان کو دی نہیں گئی۔ اور حیرانگی کی ایک اور بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، جو جن کو سزائے موت ہوتی ہے یا پھانسی والے لوگ ہوتے ہیں جہاں رکھا جاتا ہے، وہاں 4 جو کوٹھڑی ہیں ان میں سے باقی خالی کرا لی گئی ہیں، ایک کوٹھڑی میں ان کو رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے آگے پھانسی گھاٹ ہے کہ جب وہاں سے اگر کوئی بندہ آنے والا ہو تو وہ بڑا خطرناک سا ایریا ہے، تو وہاں پر فی الحال جو ہے ان کو رکھا گیا ہے۔ اور اس چیز کی ابھی تک جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال
کچھ دنوں میں جو ہے عمران خان صاحب وہاں جو ہے وہ اس ماحول سے بھی ہو سکتا ہے مانوس ہو جائیں، تو جناب عمران خان صاحب اڈیالہ جیل جو ہے وہ منتقل ہو گئے۔ نواز شریف صاحب جناب بھی جو ہے اس جیل میں رہ چکے ہیں۔ نواز شریف والے ویسے لوگوں نے جو ہے نا کل سے جو ہے نا یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اسی جو ہے نا سیل میں ہیں، اسی کوٹلی میں ہیں، اسی کمرے میں ہیں جہاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ رکھا گیا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نواز شریف الگ جو ہے نا وہ سیل میں تھے، الگ کمرے میں تھے، جبکہ عمران خان صاحب جو ہے نا ڈفرینٹ جو ہے نا ایک الگ جو ہے وہ کوٹلی میں ان کو رکھا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کو جناب پچھلے دنوں جو ہے کافی جو ہیں افواہیں گرم تھی، رومرز تھے، اور ان کی طرف سے ایک بیانیہ بھی آیا تھا کہ جناب جو 4-5 نام انہوں نے لیے تھے ان میں 2 جنرل تھے، کچھ جو ہے جج صاحبان تھے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ پھر لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے آپس میں کٹی ہو گئی ہے اور ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ہم بھی اسی پہ جو ہے نظر رکھے ہوئے تھے اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ نواز شریف کے بیانیے سے کافی حلقوں میں جو ہے وہ اضطراب اور پریشانی پائی جاتی ہے۔ جناب بعد میں جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے یہ باتیں سمجھائی گئیں اور ان کے پلے جو ہے یہ بات آ گئی کہ پاکستان میں اگر آپ نے سیف سائڈ اپنی کرنی ہے اور حکومت بنانی ہے اور رہنا ہے تو آپ کو جو ہے اپنے بیانیے میں کچھ تبدیلی لانی پڑے گی۔ کچھ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ فی الحال جو ہے اس میں سے آدھے بندے جو ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے اگنور کریں اور آدھوں کو جو ہے اپنے بیانیے پہ رکھیں، بلکہ بیانیہ آپ جو ہے اس کو اپنا ٹھنڈا کر دیں۔ ان کا بیانیہ یہ تھا کہ جی میری حکومت کو گرایا گیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ میری حکومت گرانا جو ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے مترادف تھا، اور اس میں جو ہے جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید اور سابق چیف جسٹس صاحبان جو ہیں جسٹس ثاقب نثار اور ان کا کیا نام تھا، ایک اور چیف جسٹس صاحب تھے اور ایک سٹنگ جج تھے اعجاز احسن صاحب، تو اب نواز شریف صاحب کو جو ہے یہ بات سمجھائی گئی ہے اور ان کے یہ پلے بھی پڑ گئی ہے کہ جو ہے یہاں فی الحال جو ہے اس بیانیے کو آپ جو ہے وہ مدھم کر دیں، کم سے کم آپ پاکستان آئیں، الیکشن جیتیں، جب آپ برسر اقتدار آئیں گے تو جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ اس میں جو ہے آپ کو حالات فیور لگے تو آپ اس میں جو ہے اس پہ کچھ ایکشن لے سکتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا دیکھیں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ کتنی حد تک جو ہے نا مستحکم ہے، آیا وہ 2/3 میجارٹی والی ہے، سمپل میجارٹی والی ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، کیونکہ جب بھی نواز شریف صاحب جو ہے برسر اقتدار آئے ہیں ان کی کسی بھی حکومت نے جو ہے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا۔ بہت لمبی ان کی کہانی ہے۔ نواز شریف صاحب جب نوجوان تھے اور کرکٹ کھیلا کرتے تھے باغ جناح لاہور میں، اس کے بعد جناب انہوں نے یہ نواز شریف صاحب لا گریجویٹ ہیں اور 80 کی دہائی میں جو ہے پھر انہوں نے سیاست کا رخ کیا اور الیکشن بھی جیتے۔ یہ پنجاب اسمبلی میں پنجاب کے منسٹر بھی رہے، وزیر خزانہ رہے یہ پنجاب گورنمنٹ میں، پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، پھر جناب جب پرویز مشرف صاحب کا دور آیا پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک ہو گئے، بلکہ بہت زیادہ نزدیک ہو گئے، اور بھی ججز اور بھی جو جنرلز تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہے وہ بہت قریبی تعلقات جو ہے استوار ہو گئے۔ اس وقت اگر ان کو یہ محسوس ہوا تھا کہ جنرلز یا اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی یا حمایت کے بغیر کوئی بندہ پاکستان میں حکومت نہیں کر سکتا، تو اب جا کر جو ہے یہ کیوں اس چیز کو جو ہے بھول رہے ہیں۔ تو وہ اس وقت پنجاب کے گورنر ہوا کرتے تھے جناب جنرل جیلانی صاحب، تو ان کے ساتھ جو ہے ان کے بڑے مراسم تھے نواز شریف صاحب کے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ جنرل صاحب کو بڑا خوش کرتے تھے، چاہے وہ پیسوں کی چمک ہو یا کوئی اور طریقے ہوں، تو ان کے جنرل جیلانی سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ پھر جناب ایک دور ایسا بھی آیا
کہ جب مسلم لیگ کے جو ہے نا یہ صوبائی صدر بھی رہے، جنیجو صاحب جب پرائم منسٹر تھے، جنیجو صاحب کی جب حکومت کو ہٹایا گیا تو یہ اس وقت کے پنجاب میں چیف منسٹر تھے، اور اصولاً تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ اگر مسلم لیگ کے صدر جو ہیں وہ ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو یہ بھی جو ہے استعفیٰ دے دیتے اور اپنے صدر جو ہے جنیجو صاحب کے ساتھ ہو جاتے، لیکن جنرلز کی تھپکی ان کے پیچھے تھی، انہوں نے جناب پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ نہیں دیا تھا اور وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور اس وقت مسلم لیگ کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا۔ انہوں نے مسلم لیگ جنیجو کو جناب خیر بیعت بھی کہا، اور اس مسلم لیگ کا نام جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز شریف جو ہے رکھ لیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب جناب مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے، اور پھر یہ وفاق میں آ گئے، ایک ان کی حکومت بنی، پھر دوسری دفعہ بھی بنی، تیسری دفعہ بھی بنی، لیکن بدقسمتی سے ہر بار جو ہے کبھی اسحاق خان کی طرف سے، کبھی کہیں سے، کبھی جناب پرویز مشرف کے ہاتھوں، ان کی حکومت نے جو ہے وہ اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا نہیں کیا۔ اور اس دفعہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ آئیں گے پاکستان تو ان کو جناب حکومت بنا کر دی جائے گی، اور یہ حکومت جو ہے اپنا ٹینیور 5 سال پورے بھی کرے گی۔ نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے یہ 5 سال پورے کیوں نہیں کرتی؟ اس کی جو ہے یہ تبصرہ نگار جو ہیں اور تجزیہ نگار جو ہے انہوں نے تجزیہ کر کے رکھا ہے کہ اس کی جو ہے تین چار جو ہے وجوہات۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ اقتدار اپنی فیملی میں جو ہے ہی میں رکھتے ہیں، اور اقتدار میں ان لوگوں کو جو ہے وہ شریک کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب خود جو ہیں کشمیری النسل ہیں، اور لاہور میں یا ارد گرد جو ہے پنجاب میں جو بندہ جس کے ساتھ لون لگا ہوا ہو، جس کے ساتھ بٹ لگا ہوا ہو، جس کے ساتھ کشمیری لگا ہوا ہو، اور جس کے ساتھ مطلب ہے کہ جو ان کے اس جو ہے چکر میں جو ہے وہ آ جائے، بٹ خواجہ لگا ہوا ہو، تو وہ جو ہے یہ اقتدار انہی لوگوں کو جو ہے دیتے ہیں، انہی کو جو ہے وہ شریک اقتدار جو ہے کرتے ہیں، اور اپنے فیملی فرینڈز اور اپنے دوستوں میں جو ہے یہ اقتدار جو ہے وہ بانٹتے رہتے ہیں، اور انہی کو جو ہے نا اچھی پوزیشن میں رکھتے ہیں۔ فرنٹ لائن جو ہے چاہے پارٹی کی ہو، جو حکومت کی ہو، تو وہ ان کے دوست اور فیملی ممبر جو ہے ہی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی مخالفت جو ہے یہ بھی پھر جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف جناب یہ ہوتا ہے ایک جو ہے کہ یہ جو ہے اختیارات جو ہیں یہ زیادہ تر جو ہے یہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جو قوتیں اور جو سورسز ان کو اقتدار میں لاتی ہیں، فار ایگزامپل اسٹیبلشمنٹ ان کو جو ہے اقتدار میں لاتی ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات ہیں وہ گریب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے اختیارات جو ہے یہ میرے پاس ہیں۔ پھر یہ بات جو ہے ظاہر ہے وہ اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آتی، پھر وہ آہستہ آہستہ ان میں رفٹ پڑ جاتی ہے، پھر مخالفت شروع ہو جاتی ہے، اور اسی مخالفت کے جو ہے کہ باعث یا ان کی حکومت جو ہے، یہ حکومت سے جو ہے نا ہاتھ دھو دیتے ہیں، اور پھر جو ہے حکومت سے ان کو کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور ان کے بارے میں تاثر یہ بھی ہے کہ یہ اپنے پرانے جو ساتھی ہیں، اپنے دوست ہیں، ان کو کیری نہیں کرتے، ان کو ساتھ نہیں لے کر چلتے، اور بیچ چوراہے میں اور راستے میں جو ہے ان کو الوداع کر دیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ چودھری نثار علی خان صاحب ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہے، اور پاکستان مسلم لیگ کے نواز لیگ کے ستون اور تھم جو ہے ایک پلر تصور کیے جاتے تھے، لیکن آج کل آپ دیکھ لیں کہ بالکل جو ہے جب ان کا اقتدار جا رہا تھا اس وقت جو ہے انہوں نے خود جو ہے ان سے بگاڑ بھی لی۔ چودھری نثار صاحب ان کو مشورے بھی دیتے رہے کہ یہ جو ہے نا باتیں آپ نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ پہ جو ہے نا ہاتھ ہولا رکھیں، آپ کو جو ہے نا نقصان ہوگا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ چودھری نثار صاحب جناب ان کے ہاتھ سے گئے، پھر جاوید ہاشمی صاحب بہت پرانے ان کے دوستوں میں سے تھے، اور حامد ناصر چٹھا صاحب جو ہے یہ ان کے ساتھی تھے۔ اب جو ہے
نواز شریف صاحب نے چونکہ سٹارٹ میں جو ہے نا احمد ناصر چٹھا صاحب ان کے بہت پرانے ساتھی تھے، تحریک استقلال سے نواز شریف صاحب نے اپنا جو ہے سفر شروع کیا تھا، سیاسی سفر جو ہے 1980 میں، بعد میں مسلم لیگ میں جو ہے جب اقتدار دیکھا کہاں جو ہے مل سکتا ہے تو پھر مسلم لیگ میں آئے تھے، تو ان کے ساتھی تھے احمد ناصر چٹھا صاحب بھی پرانے جو ہے، وہ بھی جو ہے ان کو بھی چھوڑ دیا، پھر وہ کدھر چلے گئے، پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے، پھر کدھر، بہرحال نواز شریف نے ان کو بھی جو ہے اپنے پلو سے جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ آج کل جو زیادہ تر جو ہے گمسان کا رن جنہوں نے ڈالا ہوا ہے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ بہت پرانے جانثاروں میں ان کے ساتھی شامل ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان پہ بھی جو ہے مسلم لیگ کی بڑی جو ہے نظر عنایت رہی اور کرم نوازیاں رہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ وجہ جو ہے کہ مسلم لیگ نون سے بدظن ہو گئے، اب جو ہے انہوں نے راہیں جدا کر لی ہیں اور ان کو بھی کسی میٹنگ میں نہ بلایا جاتا ہے نہ گھاس ڈالی جاتی ہے، تو یہ جو ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو یہ کیری نہیں کرتے، ساتھ لے کر نہیں چلتے۔ اسی طرح جو لوگ یس مین ہوتے ہیں، جی حضوری کرنے والے، وہ ان کو جو ہے یہ پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے ان پہ نکتہ چینی کرتے ہیں یا ان کی پالیسیوں پہ، حالانکہ نکتہ چینی یا تنقید پازیٹیو اگر ہو، پارٹی کے اندر ہو، حکومت کے اندر ہو، اس کو جو ہے اس پہ سوچنا چاہیے کہ آیا اس پہ عمل کر کے ہم بہتر راستہ جو ہے ہمیں مل سکتا ہے، لیکن یہ ان کی جو ہے بھی ایک خامی ہے کہ یہ جی حضوریوں کو تو جو ہے وہ نوازتے ہیں، اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کو جو ہے پھر اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، اور یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ان کی حکومتیں جاتی رہیں اور یہ اپنی حکومت کے جو ہے دن پورے نہیں کر سکے، کسی بھی ٹینیور کوئی بھی ٹینیور پورا نہیں ہو سکا۔ اب ظاہر ہے جب اتنا بندہ 3 دفعہ جو ہے پرائم منسٹر رہ چکا ہو اور ایک بہت مدبر اور پرانا سیاستدان ہو، اب میں بوڑھا تو نہیں کہہ سکتا، بوڑھے سیاستدانوں میں یا پرانے سیاستدانوں میں ظاہر ہے یہ ایک ہی باقی بچے ہیں، بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ شہید ہو چکی ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، فضل الرحمان صاحب کبھی بھی اہل اقتدار نہیں رہے بلکہ وہ ہمیشہ جو ہے شریک اقتدار رہے ہیں، کسی بھی جو ہے نا جب نواز شریف کا اقتدار آئے یا بے نظیر کا آئے یا کسی کا، تو وہ فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کو کچھ تھوڑا حصہ دے دیا جاتا ہے، اور چاہے وہ بائک کی صورت میں ہو یا ان کے اپنی صورت میں ہو، تو یہ شریک اقتدار ہوتے ہیں، اہل اقتدار کبھی بھی نہیں رہے۔ تو نواز شریف صاحب پرانے جو ہے وہ سیاست دونوں میں ہیں، تو ڈیفینیٹلی اتنی جو ہے مارے کھانے کے بعد انہوں نے بہت کچھ جو ہے یہ سیکھا ہے، اور پہلی بات تو جو ہے انہوں نے یہی سیکھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے لڑائی نہیں کرنی، اسٹیبلشمنٹ سے اگر لڑائی کریں گے تو جو ہے نقصان اپنا ہی ہوگا، وہ ہم کسی کا جو ہے نا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ بات جو ہے اس دفعہ بھی ان کو سمجھائی گئی ہے، یہ بات ان کے ذہن سے نکل چکی تھی کہ یہ سبق چونکہ میں سیکھ چکا ہوں، اب جو ہے دوبارہ جب انہوں نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی تو ان کو جو ہے یہ سبق جو ہے یاد دلایا گیا، جو ان کو فوراً یاد آ گیا۔ ایک تو جناب سبق نواز شریف صاحب نے آپ نے جو ہے یہ اقتدار کھونے کے دوران جو سیکھا ہے، ایک تو یہ ہے، دوسری بات جو انہوں نے یہ سیکھی ہے اور اس دفعہ جو ہے اس پہ عمل بھی کریں گے کہ وہ جب اقتدار میں آ جائیں تو اپنی فیملی کو جو ہے بہت زیادہ سپورٹ نہ دیں، این ممکن مطلب شہباز شریف صاحب تو ہیں، ظاہر ہے وہ مرکزی رہنما بھی ہیں اور ان کا بہت کنٹریبیوشن بھی ہے، پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، وزارت اعلیٰ جو ہے پنجاب کی ان کا 2-3 دفعہ کا تجربہ ہے، وہ تو ظاہر رہیں گے، پارٹی میں بھی ہے ان کی سے، اس طرح جو ہے سلمان جو ہیں شہباز شریف کے بیٹے، اس طرح حمزہ شہباز ہیں، مریم نواز ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ان کو جو ہے نا پنجاب کی منسٹرشپ دی جائے، ہو سکتا ہے کسی ادارے کی سربراہی ان کو دی جائے، بہرحال وہ اتنی ایکٹیو جو ہے یا نہیں ان کو رکھا جائے گا، اس طرح حمزہ شہباز کو بھی سائڈ پہ رکھا جائے گا، اور اپنی فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ نہ کریں، دیگر لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے، یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا اور یہی سبق انہوں نے سیکھا ہے، تاکہ میری حکومت جو ہے اس کو اسٹیبلٹی ملے اور جو ہے یہ اپنا جو ہے ٹائم پورا کرے۔ اسی طرح جناب انہوں نے نواز شریف صاحب نے ایک اور بھی سبق سیکھا ہے، اور اس دفعہ جو ہے اس کا مظاہرہ بھی کریں گے کہ اس دفعہ جب وہ حکومت بنائیں گے
تو اس میں نوجوان قیادت کو جو ہے وہ شامل کیا جائے گا اقتدار میں، تاکہ نوجوان قیادت نیا خون، نئے نئے تجربات اور آئیڈیاز جو ہے وہ دیں گے۔ پرانی طرز سیاست جو ہے اب جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ نواز شریف اپنی شخصیت کے بل بوتے پر جو ہے نا ووٹ لیں گے، حکومت بھی بنا لیں گے، لیکن اس وقت دیکھ لیں عمران خان صاحب کی مقبولیت کا راز جو ہے یہ یوتھ تھا۔ نوجوان لوگ جو ہے ان کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے، ان کے پاس آج کل میڈیا ہے، میڈیا کی طاقت ہے، ہاؤ ٹو یوز میڈیا، آپ اپنی جو ہے پاور کے لیے کس طرح میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نوجوانوں کو پتہ ہے۔ زیادہ تر جو ہے نا آج کے ترقی یافتہ دور میں نوجوان ہی جو ہے قیادت جو ہے آگے بھی مستقبل میں بھی انہوں نے ظاہر ہے قیادت سنبھالنی ہے، تو نواز شریف صاحب جو ہے اس دفعہ نوجوان قیادت کو اپنے ساتھ، نوجوانوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور اپنے اس میں مشاورت میں اور حکومت میں ان کو شامل کریں گے۔ ایک اور سبق جناب انہوں نے سیکھا ہے کہ ہمیں اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ جب حکومت میں لوگ آتے تھے تو ان کا ایک ہی مقصد، ایک ہی مطمع نظر ہوتا تھا کہ آ کے پیسہ بنائیں گے، کرپشن کریں گے، ٹھیکے لیں گے، دوستوں کے ٹھیکے دیے جائیں گے۔ اب نواز شریف نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کو ہم ختم کریں گے اور اس سے ہم خود بھی دور رہیں گے۔ اپنے دوست و احباب اور شریک اقتدار میرے جو منسٹر اور دیگر جو اداروں میں جو لوگ ہوں گے ان سب کو جو ہے کرپشن سے دور رکھا جائے گا۔ پیسہ بنانے والی جو ہے نا فیکٹریاں اب نہیں لگیں گی اور اس آئیڈیا سے بھی جو ان کو دور رکھا جائے گا اور سسٹم کو جو ہے نہایت شفاف اور ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے گا اور صاف اور شفاف جو ہے یہ حکمرانی جو ہے یہ عوام کو دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب انہوں نے جو ایک اسی سلسلے کی جو کڑی ہے کہ جب سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے گا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ملک اس وقت معاشی طور پر جو ہے بدحالی کا شکار ہے، مہنگائی زوروں پر ہے، اور جب تک جو ہے ہم یہ ٹرانسپیرنسی نہیں لائیں گے، جو ہے گڈ گورننس نہیں دیں گے، تب تک ملک معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوگا۔ تو جناب یہ ملک کو جو ہے ٹریک پر لانے کے لیے، ملک کو مضبوط معیشت دینے کے لیے، ملک سے مہنگائی ختم کرنے کے لیے یہ گڈ گورننس، ٹرانسپیرنسی اور کرپشن سے پاک صاف جو ہے حکومت کا قیام جو ہے یہ نواز شریف صاحب کی ترجیح ہوگی۔ اور سننے میں آیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس دفعہ جو ہے جو کلین چٹ دی گئی ہے کہ اگر آپ جو ہے ان چیزوں پہ جو ہے ہمارا اپنا بیانیہ جو ہے اس کو ذرا ٹھنڈا رکھیں تو حکومت بنا کر جو ہے ان کو پیش کی جائے گی اور اس پہ پھر جو وہ رول کریں گے، اور اگر حکومت اس طرح ان کو بنا کر دی گئی تو وہ ظاہر ہے پھر جو ہے جو مکت حلقے ہیں اس حکومت کا ٹائم بھی پورا کرنے دیں گے اور وہ حکومت ان کی اپنا جو ہے ٹینیور جو ہے یہ پورا کرے گی۔ اس کے علاوہ جناب خاور مانیکا صاحب جو کہ بشرا بی بی کے سابق شوہر ہیں، ان کو جناب گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ ملک سے باہر جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خاور مانیکا صاحب ویسے تو جو ہے نا بہت تگڑے جو ہے وہ آدمی ہیں، وہ بہت لائق بھی ہیں، بہت شروڈ انسان ہیں۔ انہوں نے CSS کیا پڑھائی کے بعد، اس کے بعد جناب وہ سول سروس میں جو ہے وہ ملازم ہو گئے، وہ کسٹم پولیس میں کسٹم کے ڈپارٹمنٹ تھے اور بڑے تگڑے افسر تھے۔ جب بشرا بی بی سے ان کا نکاح ہوا، پہلے وہ شادی شدہ تھے، پھر انہوں نے پہلی بیوی کو طلاق دی اور بشرا بی بی سے جو ہے وہ کیا۔ خاندانی طور پر بھی جو ہے خاور مانیکا، خاور فرید مانیکا پاک پتن شریف سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے والد صاحب بہت بڑے جو ہے ذمہ دار تھے جن کی ہزاروں ایکڑ زمینیں جو ہیں تھیں، اور خاور مانیکا صاحب کو اپنی باپ کی جائیداد سے جو ہے کم سے کم 550 450 ایکڑ زمین ان کے جو حصے میں وراثت میں ملی تھی۔ اسی طرح اور بھی جو ہے ان کو چیزیں ملی، تو بڑے تگڑے جو ہے یہ ذمہ دار تھے۔ پھر بشرا بی بی سے ان کا نکاح ہوا، پھر بعد میں جو ہے ان کی 2018 میں میرے خیال پھر گڑبڑ شروع ہوگی، پھر ان کی طلاق ہوگی۔ بعد میں جو ہے بشرا بی بی صاحبہ نے عمران خان صاحب سے
شادی کر لی۔ تو خاور مانیکا صاحب نے جناب ویسے اتنی اچھی نوکری کرنے کے بعد وہ ہی واز اے ویری گڈ بیوروکریٹ، اور پھر جو ہے بندے کے پاس علم ہے، تعلیم ہے، خاندانی جو ہے نا وراثت میں جو ہے نا زمینیں ہیں، آپ بڑے ذمہ دار ہیں، پیسے والے آدمی ہیں، تو مزید جو ہے نا اپنے پیسے کو کیا کرنا تھا۔ دوران سروس بھی انہوں نے سنا ہے کہ بڑے ہی گندے اور جناب جرم کیے۔ کام ان کا یہ تھا کہ جناب ادھر سے زمینیں گریب کرو، ادھر سے پیسہ گریب کرو، ادھر سے جو ہے لوگوں سے لوٹ کسوٹ کرو۔ اب جس کیس میں یہ پکڑے گئے ہیں، جو ان پہ کیس بنا ہوا ہے، وہ بھی جو ہے اوکاڑا میں ایک جو ہے قبروں کی جگہ ہے، قبرستان کی جگہ ہے، اس پہ انہوں نے قبضہ کر کے شادی حال بنانے کی کوشش کی، اور جس کے نتیجے میں ان پہ مقدمہ جو ہے نا بن گیا۔ اور بھی جو ہے لوگوں سے انہوں نے جو ہے نا زمینیں ہتھیائی ہیں، پیسے بھی جو ہے نا لوٹے ہیں، اور اپنی سابقہ بیوی یعنی کہ بشریٰ بی بی کے اثر و رسوخ کو، جب وہ خاتون اول تھیں، عمران خان صاحب کی بیوی تھیں، جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، اس وقت جب ان کی اہلیہ بھی ہیں یہ تھیں، تو ان کی جو ہے پوزیشن سے خاور مانیکا صاحب نے جناب بہت فائدہ اٹھایا۔ اب جناب جب ان کو پکڑا گیا تو انہوں نے اتنا ریکٹ، اتنا جو گروپ تھا ان سب کو بے نقاب کر دیا۔ اس نے کہا جی کہ میں نے فلاں بندے سے بھی پیسے لیے، فلاں سے بھی پیسے لیے، فلاں سے بھی پیسے لیے، اور میرے ساتھ جو ہے یہ بشریٰ بی بی بھی شامل تھی، اس نے اتنے پیسے یہ بشریٰ بی بی نے وہاں سے لیے، اتنے وہاں سے لیے، اتنے وہاں سے لیے۔ ساتھ میں انہوں نے جناب بتایا ان کی جو سہیلی ہیں اور ان کے ہسبینڈ جناب جمیل گجر اور گوگی صاحب فرا گوگی، انہوں نے جناب کدھر سے پیسے لیے، تو انہوں نے سارا کچا چٹھا ان کا کھول دیا، اور پورے کو پورے اب جب ان یہ پکڑے جائیں گے تو آپ کو یہ تفصیلات جو ہے نا یہ سامنے آ جائیں گی۔